برادران اسلام، تیسرا جمعۃ المبارک ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضائل، آپ دی مناقب اور آپ دی شان دا تذکرہ ہو رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہ افراد نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی دنیا وچ بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ وچ نے، یعنی او 10 صحابہ جنہاں نو حضور نے دنیا وچ جنت دی بشارت عطا فرمائی، انہاں وچ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کرام وچوں سب تو پہلے مرداں وچوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دا کلمہ پڑھے، اور جس وقت کلمہ پڑھیا تو پھر آپ نے اپنی ہر چیز اللہ دے رسول دے نام تے قربان کی، اپنی جان بھی قربان کی۔ میں ہجرت کا واقعہ تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے کہ ہجرت کے موقع ہوتے جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ، اس وقت حضور دا ساتھ دینا کوئی آسان نہیں۔ کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے بھی در پے ہے، تو یقیناً جیڑا حضور دا ساتھ دیندا ہے اودے بھی وہ در پے ہو۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی بارگاہ وچ آپ نے عرض کیتی ہے کہ حضور ہجرت دا موقع آوے تے مینوں بھی آپ نال لے جانا، میں نہ آپ نال لے جانا۔ تو میں پیچھے حدیث پاک بیان کیتی ہے کہ حضرت جبریل امین آئے تے انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا کہ تساں ابو بکر نو ہی ہجرت دے موقع تے نال لے جانا ہے، ان تستصحبا ابا بکر کہ ابو بکر نو نال لے کے جانا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب نے اس سفر وچ رفاقت عطا فرمائی، اور پھر جس وقت سرکار اس غار ثور دے اندر موجود ہے تے اس ویلے کافر اتے کھڑے ہیں، کافر اتے کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی جس ویلے وہ غار وچ ہن، عرض کیتی لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، حضور اگر انہاں وچوں کسے اپنے پیراں دی طرف بھی ویکھیا نا او سانو ویکھ لے سی۔ لیکن اللہ دے نبی ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کی خیال ہے بے اثنین اللہ ثالثہما، انہاں دو دے بارے حضرت ابو بکر دا حضور نے نام لیا۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور وچ او نئے نال کوئی ہو رہا ہے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کی خیال ہے بے اثنین انہاں دو بندیاں دے بارے اللہ ثالثہما جنہاں دے نال تیسرا اللہ دی ذات ہے۔ اس واسطے پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، قرآن وچ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تسی پریشان نہ ہوو، ساڈے نال اللہ تعالی دی ذات موجود ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دین واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے قربانیاں بڑیاں بڑیاں دیتیاں نا، اللہ دے نبی پھر انہوں نے نوازیا بھی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ اور دے محبوب دے نال جڑے لوگ چنگائی کر دیں نا، انہوں دے دین دی خدمت کر دیں، اللہ پھر انہوں نے نوازدہ بھی بڑا ہے۔ حضور نبی کریم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتا، حضور نے تقریر فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو توجہ فرماوے، حضور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ او دنیا وچ رہوے یا اللہ دی کول جڑیاں نعمتاں اتھے آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے نو اختیار عطا فرمایا، فاختار ذالک العبد ما عند اللہ، حضور نے فرمایا اس بندے نے جس نو اختیار دیتا گیا کہ وہ دنیا وچ رہنا چاہے تاں بھی اودی مرضی، اللہ کول آ جاوے تاں بھی اودی مرضی، تو اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دے اس بندے نے اس نو اختیار فرمایا جو اللہ دے کولے، یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری نو پسند فرمایا۔ قال فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر جس ویلے حضور دا ایک خطبہ سنیا نا تے آپ رون لگ گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رون لگ گئے۔ فعجبنا لبکائہ، تو صحابہ فرماتے ہیں اسا تعجب کرن لگے کہ اتھی رونے والی کیڑی گل ہے، ابو بکر کیوں رون لگ گئے نے؟ فرمایا ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عبد خیرہ، کہ حضور فرما رہے ہیں ایک بندے نو اختیار دیتا گیا ہے کہ اس دنیا وچ رہنا چاہتا ہے یا اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہتا ہے، تو ادھے وچ رونے والی کیڑی گل ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماندے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اصل وچ ساڈے وچوں ساریاں تو زیادہ علم رکھدے ہیں، اس واسطے آپ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، حقیقت وچ حضور دی اپنی ذات مراد ہے جس نو اللہ اختیار عطا فرمایا۔ اللہ فرمایا محبوبہ تو دنیا وچ رہنا چاہے تیری مرضی، اللہ دی بارگاہ وچ آ جاوے تیری مرضی، تو وکان ابو بکر اعلمنا، حضرت ابو سعید خدری فرماندے ہیں اصل ساریاں وچوں ابو بکر زیادہ علم رکھ دیا کہ انہوں نے تے اس حدیث تو سمجھ آ گیا کہ حضور ہی دنیا تو رخصت ہونے والے، اس واسطے وہ حضور دے فراق وچ رون لگ گئے، لیکن سانو اس گل دی سمجھ نہ آئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، حضور نے اس خطبے وچ یہ بھی اعلان فرمایا، حضور فرمایا سارے لوگاں تو چوں جیتا سب تو زیادہ صحبت دے اعتبار دے نال اور مال دی قربانی دے اعتبار نال میرے اتے جیتا سب تو زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر دی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضور نے خود گویا شان فرما دیتی کہ مال دے اعتبار نال بھی اور صحبت دے اعتبار دے نال انہوں نے میرے اتے احسان کیتا۔ حضور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غیر ربی، اگر میں اپنے رب تو علاوہ کسے نو اپنا خلیل بنانا ہوندا، فرمایا لَاتَّخَذْتُ ابا بکر، تو میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنانا، لیکن فرمایا ولیکن اخوت الاسلام و مودتہ، لیکن جیڑی اسلام دی محبت اور اسلام دا بھائی چارہ ہے وہ میرا تے انہاں دا قائم ہے۔ فرمایا لا یبقین فی المسجد باب، لوگاں دے دروازے مسجد وچ کھل دے ہن، مسجد نبوی وچ کھل دے ہن، حضور نے اعلان فرما دیتا، حضور نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب، کوئی بندے دروازے جڑے لوگاں دے مسجد دے اندر کھل دین نا
انہاں وچ کوئی دروازہ نہ چھوڑا جاوے الا سدا، انہوں بند کر دیو۔ مسجد دے وچ ہن کسے دا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے الا باب ابی بکر، لیکن فرمایا ابو بکر دا دروازہ کھلا رہا۔ ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے جس نے اللہ دے دین واسطے، اللہ دے نبی واسطے قربانی بڑی دیتی۔ اللہ دے نبی نے پھر اس کو نوازیا بھی اس طرح، حضور فرمایا سارے دروازے بند کر دیو لیکن ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر دی شان خود حضور نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دے مال دے بارے بھی ارشاد فرمایا کہ اس نے بھی مینوں بڑا نفع پہنچایا، انہوں دی صحبت نے بھی مینوں بڑا نفع پہنچایا۔ اگر میں کسی نو خلیل بنانا ہوندا تو میں ابو بکر نو خلیل بنا۔ اگے صحابہ کرام خود ارشاد فرماندے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسا بیان کر دے اسے کہ صحابہ وچوں کون افضل ہے، کون افضل ہے۔ یاد رکھو اللہ دے نبی دی ذات وہ ہے کہ جس چیز دا تعلق بھی حضور نال ہو گیا تو اس نو فضیلت مل گئی۔ حضور دی ذات ایسی ہے کہ حضور میں پیچھے بیان کیتا ہے کہ حضور دی جنہاں لوگاں حالت ایمان وچ زیارت کیتی نا وہ صحابی بن گئے، اور صحابی دا مرتبہ پھر اتنا بلند کہ بعد وچ آنے والا کوئی غوث کتب بلکہ سارے بھی مل جاویں نا اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مرتبہ حضور دی صرف زیارت کر دے دینا۔ تو اللہ دے محبوب نے دے نال جنہاں لوگاں دا بھی رشتہ کسے اعتبار نال ہویا نا، اللہ دے محبوب انہاں نو فضیلتاں عطا فرمائیاں، انہاں نو شاناں عطا فرمائیاں۔ لیکن انہاں ساریاں وچوں جس نو بہت بالا شان تے افضلیت دی شان حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اسی حضور دے زمانے وچ بیان کر دے اسے کہ ساڑے وچوں بہتر کون ہے، تو فرماندے فنخیر ابا بکر، سب تو پہلی ترجیح اسی ابو بکر نو دے دیا کہ سارے صحابہ وچوں جدا بلند مرتبہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ثم عمر عبد الخطاب، پھر اس تو بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسی مرتبہ بیان کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر میں اپنی امت وچوں کسے نو خلیل بنانا ہوندا لتخذت ابا بکر، کہ میں ابو بکر نو خلیل بناندا، ولیکن اخی و صاحبی، لیکن ابو بکر میرا بھائی ہے تے میرا ساتھی۔ حضور دی شان انہوں نے بیان فرما دیتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان خود بیان فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، ایک لشکر وچ حضور نے میں بھیجیا، میں حضور دی بارگاہ وچ آیا، فقلت ای الناس احب الیک، حضور آپ نو لوگاں وچوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الیک، قال عائشہ، حضور نے فرمایا عائشہ، حضور دی زوجہ محترمہ نے، سیدہ ابو بکر صدیق دی صاحبزادی نے، حضور دی بیوی نے، حضور فرمایا عائشہ۔ فقلت من الرجال، حضور مردہ وچوں تھانو کون زیادہ محبوب ہے؟ قال ابوہا، عائشہ دا والد یعنی ابو بکر۔ قلت ثم من، پھر قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس دے نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، توجہ فرمایا ہے، ساڈے واسطے بھی ایک سبق ہے حدیث پاک۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے وچ کوئی جوڑا خرچ کردا ہے، کپڑا دا جوڑا خرچ کردا ہے، کوئی ہور کسی شے دا جوڑا خرچ کردا ہے، اللہ دے نبی فرمایا دویا من ابواب الجنہ، یعنی الجنہ، حضور نے فرمایا اس نو جنت دے دروازے وچ بلایا ویسی، یا عبداللہ ہارا خیر، انہوں یہ آواز اسی جنت دے جس لئے جان لگ سی نا، فرشتے جنت دے فرشتے اپنے دروازوں تے کھڑے ہو سے انہوں بلا رہے ہو سے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، جڑے بندے نماز نال زیادہ محبت کر دیں، جڑے لوگ نماز نال محبت کر دیں، فرمایا دویا من باب الصلاۃ، حضور فرمایا اس نو نماز دے دروازے تی طرف بلایا ویسی، جنت ایک دروازہ اسی دا نام اسی باب الصلاۃ، نماز دا دروازہ، جڑے نماز نال محبت کر دیں انہوں نے اس دروازے وچ پکاریا ویسی۔ ومن کان من اہل الجہاد، تے جیڑا جہاد نال محبت کردا اسی دویا من باب الجہاد، انہوں جہاد دے دروازے وچ بلایا ویسے۔ ومن کان من اہل الصدقہ، تے جیڑا صدقے نال خیرات کرنا صدقے کرنے نال محبت کردا ہے دویا من باب الصدقہ، انہوں صدقے دی باب دروازے تو بلایا ویسے۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جڑے بندے روزیاں نال زیادہ محبت کر دیں دویا من باب الصیام، انہوں نے روزے دے دروازے تو بلایا ویسی۔ و باب الریان، اور ریان جڑے روزے دار اسے انہوں نے دروازے دا نام ریان بھی اسے۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر عرض کی تھی ما علی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورت، حضور کتنا او خوش نصیب ہو سی کہ جس بندے نو جنت دے ہر دروازے دے فرشتے بلا رہے ہو سے، انہوں تے کوئی نقصان نہ ہو سی کہ جس نو سارے یعنی نماز نال بھی محبت کردا ہے، وہ روزے نال بھی محبت کردا ہے، جہاد نال بھی محبت کردا ہے، تو انہوں ہر دروازے دے فرشتے بلا رہے ہو سن، تو حضور اس نو تے کوئی نقصان نہیں ہونا۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ حل یدعى منہا کلہا احد یا رسول اللہ، کیا حضور کوئی ایسا خوش نصیب بھی اپنی امت وچ ہے کہ جس نو ہر دروازے دے فرشتے بلا رہے ہوئے، ہر دروازے دے فرشتے، یعنی وہ نماز نال بھی محبت کردا ہے، جہاد نال محبت کردا ہے، صدقے نال محبت کردا ہے، روزے نال محبت کردا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایجیا بھی آپ دا امتی ہے کہ جس نو ہر دروازے دے وچ بلایا جا سی؟ قال نعم، حضور فرمایا ہاں میرا ایک امتی ہے جس نو ہر دروازے چ بلایا ویسی۔ حضور نے فرمایا وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر میں امید کرتا تو خوش نصیب ہے جس نو جنت دے ہر دروازے تو بلایا ویسی، ہر دروازے تو سیدنا صدیق اکبر تو بلایا ویسی۔ اسی طرح جس ویلے قرآن کریم دی آیت نازل ہوئی نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جڑی اطمینان والی روح ہے نا، جڑی اللہ تعالیٰ دی ذاکر روح ہے، جس ویلے یہ دنیا تو رخصت ہون لگ دی تو اس ویلے یا بعض علماء فرمایا کہ جس ویلے جنتی جانا ہو سی تو اس ویلے قیامت والے پکارے ویسی، اطمینان والی روح نو اللہ خود آواز دے سی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب دی طرف لوٹ کے آ۔ دنیا تو رخصت ہو رہے، اللہ دے فرشتے آ کے پیغام سنا رہے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب دی طرف لوٹ کے آ اس حال وچ کہ تو رب تو راضی اور تیرا رب تیرے تو راضی، اس کیفیت وچ رب دی طرف لوٹ گیا۔ پھر فرما فادخلی فی عبادی، تے میرے بندیاں وچ داخل ہو جا، وادخلی جنتی، تے میری جنت وچ داخل ہو جا۔ اتنے علماء لکھے کہ پہلے
فدخلی فی عبادی میرے بندیاں بھی داخل ہو جا۔ اللہ دے نیک بندیاں دے نال سنگت مل ونجے نا، یہ بھی بڑی کامیابی، ایک سعادت ہے جدا پہلے اللہ ذکر فرمایا تے جنت بھی جانے دا بعد بھی ذکر فرمایا فدخلی فی عبادی میرے بندیاں بھی شامل ہو جا، وادخلی جنتی تے پھر میری جنت بھی داخل ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے حضور دے کول بھی قرآن کریم سنیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ ما احسن ھذا، کیڈا خوبصورت کلام ہے، کیڈا خوش نصیب وہ بندہ کہ جس نو مرنے تو پہلے ایک خوشخبری سنا دیتی ونجے کہ تو اپنے رب دی طرف لوٹ کے آ جا، تیرا رب تیرے تو راضی، تو اس تو راضی، میرے بندیاں بھی شامل ہو جا، میری جنت بھی داخل ہو جا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اما انہ سیقال لک ھذا، حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو بھی جس ویلے اس دنیا تو رخصت ہونا ہے تو تینوں بھی ایک قول آکھیا جا سی۔ تو حضور علیہ السلام نے انہوں نے یہ فضیلت بیان فرما دی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے دنیا وچ بھی انہوں نے جنت دی بشارت عطا فرمائی، جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ایک بڑے مشہور صحابی نے، وہ فرماندے میں ایک دن گھر وضو کیتا تے میں پروگرام بنایا بے اج میں حضور دا دربان بن کے رس، فرماندن میں چلیا تے میں پتہ لگا بہ حضور فلانے باغ وچ نے، میں مختصر عرض کردا حضور علیہ السلام نو باغ وچ نے، میں گیا حضور علیہ السلام نال ملاقات کیتی تے میں دروازے تے اس باغ دے دروازے اتنے بہ گیا، اندروں دروازہ کھٹکیا باغ دا، اللہ دے نبی میں نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دروازے تے آیا ہے نا انہوں جنت دی بشارت دے دے، انہوں جنت دی بشارت دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری فرماندے میں جس ویلے دروازہ کھولیا تے سیدنا ابو بکر صدیق موجود، پھر میں آ کے بہ گیا تے ابو بکر بھی حضور دے کول آ کے بہ گئے، پھر تھوڑی دیر آپ فرماندے میرا بھائی پیچھے آئی، میں آداس میں میرا بھائی بھی کدی آ جاوے آئے تھے تے انہوں بھی یہ بشارت مل وجیا، دوبارہ دروازہ کھٹکیا، میں پھر گیا کہ اللہ دے محبوب میں نے فرمایا جڑا بندہ دروازے تے آیا ہے نا اس نو جنت دی بشارت دے، اجازت بھی دے دے، جنت دی بشارت دے دے۔ میں دروازہ کھولیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، آپ فرماتے ہیں پھر آ کے میں بہ گیا تے پھر تھوڑی دیر کے تو بعد پھر دروازہ کھٹ گیا، حضور دی شان علم ویکھو کہ اللہ دے محبوب فرمایا ہون جڑا بندہ دروازے تے آیا ہے نا انہوں جنت دی بشارت بھی دے دے لیکن ادھے تے تکلیفاں آنی ہیں اے بھی انہوں دس دے۔ وہ فرماندے میں دروازہ کھولیا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نال پھر بعد آخر تے انہوں نے جڑی لوگوں نے بلوائیاں نے حملہ کر دیتا، تکلیف انہوں نے پہنچی، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا دے اندر جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ تے چڑھے تے حضور دے نال حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے تے حضرت عثمان نے، جس ویلے سرکار ادھے تے چڑھے نا حدیث پاک چاہتے ہیں فرجف بہم، اور لرزنا شروع ہو گیا، جی کہ زلزلہ آندہ ہے نا اس نے حرکت کرنی شروع کر دیتی۔ فقال تو اللہ دے نبی ارشاد فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اتے ایک نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، اور ایک صدیق ہے، وَشَہیدان، تے دو شہید نے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان حضور دے نال نے۔ حضور نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، کیوں تو حرکت کردا پیا ہے، تیرے اتے ایک نبی ہے،
اور نبی تو بعد مرتبہ صدیق دا ہوندا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ کریم نے بھی صدیق دا مرتبہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہاں دا صدیق لقب ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو بعد پہلا مرتبہ صدیق دا ہوندا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نو اللہ دی طرفوں بھی یہ بشارت دیتی گئی تے حضور دی طرفوں بھی یہ بشارت دیتی۔ اس واسطے اسی اہل سنت والجماعت آکھدے ہاں کہ نبی تو بعد جڑی افضل ترین شخصیت اس پوری امت، بلکہ نبیوں تو بعد سارے مخلوق دے اندر جڑی چیز جڑی ذات افضل ترین ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات، کیونکہ حضرت ابو بکر حضور نے فرمایا نبی ایک تیرے اوتے نبی ہے، اور نبی تو بعد جس کا مرتبہ بلند ہے وہ صدیق ہے، اور حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے ارشاد فرمایا کہ ایک تیرے اوتے صدیق ہے اور دو شہید نے، حضرت عمر بھی بعد بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پہلے ہی بیان فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسانو اے اہل سنت والجماعت دے اس عقیدے تے ہمیشہ قائم و دائم رکھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ وچوں افضل صحابی ہیں، اور انہوں نے چونکہ حضور نے فرمایا کہ مال دے اعتبار نال بھی میرے اتے بڑی قربانی دیتی تے صحبت دے اعتبار نال بھی بڑی قربانی دیتی۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریم ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا زیادہ پرہیزگار، اور سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس اتقا تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قرآن نے انہوں نے فرمایا اتقا کہ سب تو زیادہ پرہیزگار، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کر دیا۔ مکہ مکرمہ وچ جس ویلے انہاں اسلام قبول کیتا تا جڑے غلام اور جڑے مسلمان کلمہ پڑھ دے ہیں تے کافر انہاں نو تکلیف پہنچا دے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے کلمہ پڑھا، امیہ بن خلف آپ دا آقا ہے تے او آپ نو بڑیاں زوردار تکلیفاں دیندا ہے، انتہائی تکلیفاں دیندا ہے۔ ایک دن وہ تکلیف وچ انہاں نو مبتلا انہاں کیتا ہویا تے او حضور اتھوں گزرے تے حضرت بلال دی زبان تے احد احد دا کلمہ جاری، اللہ تعالیٰ دی ذات دا ذکر کر رہے۔ حضور گزرے تے حضور نے فرمایا احد ینجی کا، اے بلال تو جس احد نو پکار رہے نا وہی تینوں نجات بھی عطا فرماسی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال حضور دی ملاقات ہوئی، اللہ دے نبی نے وہ ذکر کیتا حضرت بلال دا کہ انہوں نے آقا اے تکلیفاں پہنچا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میں انہوں نے خرید کے آزاد کر دیواں۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے 1/2 کلو سونا گھر وچوں حضرت ابو بکر لے کے گئے، 1/2 کلو سونا ڈھیر سارے مقدار ہے۔ امیہ بن خلف دے نال گل کیتی، آکھیا کہ تو یہ غلام فروخت کرنا چاہنا ہے؟ اس نے کہا میں فروخت کرنا چاہنا۔ جتنی اس نے قیمت منگی سیدنا ابو بکر صدیق نے پوری قیمت ادا کر کے تے آپ نے حضرت بلال نو خریدا تے پھر آزاد فرما دیا۔ انہوں نے والد نو پتہ چلیا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا تو غریب لوگوں نو خرید کے تے آزاد کر دینا ہے، ادھر کے کوئی تکڑے لوگ خرید کے آزاد کیتے کر جڑے تیرے باں بازو بنے، تیری کسی مشکل تیرے فائدہ دے، تو یہ بلال جائے لوگوں نو خرید کے اور لونڈیاں خرید کے آزاد کر دینا ہے، ادھر کیا فائدہ ہو سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میرے والد گرامی، میں تے ادا خواہش منداں جو نعمتاں میرے رب کھول دی، میں کسی دے احسان چاہنے واسطے تے نہیں یہ کام کردا، میں تے یہ کام اس واسطے کردا کہ میرا رب میرے تو راضی ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مال دے اعتبار نال بھی اپنی بڑی قربانی دیتی، جان دے اعتبار نال بھی قربانی دیتی، اور پھر جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تے بیمار ہو گئے، آپ نے
صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نو آکھو کہ وہ نماز پڑھاویں، ابو بکر نو آکھو کہ نماز پڑھواویں۔ حدیث پاک الفاظ نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نے انہوں نے اپنے مصلے تے کھڑا کیتا۔ حضرت علی شیر خدا فرماندے میں بھی موجود اس، لیکن حضور نے سیدنا ابو بکر نو فرمایا کہ انہوں آکھو کہ وہ میرے مصلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاوے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی حیات پاک دے اندر 17 نمازاں آپ دے مصلے تے کھڑے ہو کے پڑھائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن آپ دا وصال ہویا ہے سوموار دے دن، آپ نے صبح دی نماز دے اتے اپنا حجرے دا پردہ اٹھا کے ویکھیا، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے نے اور صحابہ حضور علیہ الصلوۃ دے صحابہ حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے۔ حضرت انس فرماندے کہ سانو اس دن جس ویلے حضور نے پردہ اٹھایا نا، سانو بڑی خوشی ہوئی کہ حضور تشریف لے آسن شاید، لیکن حضور تشریف نہیں لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر دے پیچھے سارے صحابہ نو ویکھ کے تے آپ نے خوشی دا اظہار فرمایا، آپ مسکرائے، خوشی دا اظہار فرمایا، اور پھر آپ نے پردہ سڑ دیتا اور اسی دن ہی پھر حضور دا وصال ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو حضور نے اپنے مصلے اتے کھڑا کر کے یہ بھی ظاہر فرما دیتا کہ میرے تو بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہو سی، میرا خلیفہ ابو بکر ہو سی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس تو بعد جس ویلے آپ خلیفہ بنے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتا تے خوب اظہار کیتا۔ صحابہ کرام مشورہ کرن لگے کہ ایک لشکر حضور نے تیار کیتا جہدا لیڈر حضور نے حضرت اسامہ نو بنایا ہے۔ اسامہ حضور دے غلام ہے حضرت زید تے انہاں دے بیٹے ہے حضرت اسامہ، حضور نے انہاں نو خلیفہ بنا دیتا، سربراہ بنا دیتا فوج دا۔ صحابہ عرض کیتی کہ ان نہ کریے، اے کسے قریشی نو جھنڈا دینا چاہیے کیونکہ قریشی بھی لشکر وچ موجود نے، اور دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ یہ لشکر ہن روانہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے حضور تشریف لے گئے اس ظاہری دنیا تو ممکن ہے کہ اس سلطنت دے اتے کوئی دوسرے غیر مسلم لوگ حملہ کر دیں، اس واسطے اس لشکر کو روانہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جس ویلے پتہ چلا تو آپ فرمایا اگر میری ذات نو درندے اٹھا کے لے جاویں نا میں یہ تے برداشت کر لے سا، لیکن جس لشکر نو حضور روانہ کیتا ابو بکر اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ پھر لوگوں آکھا جی دا لیڈر تبدیل کر دو، آپ فرمایا نہیں، جی دے ہاتھ بھی جھنڈا حضور دے کے گئے نے، ابو بکر دے ہاتھ بھی جھنڈا واپس نہیں لے سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے او غلام نے جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے بے حد قربانیاں پیش کیتیاں، اور اللہ دے نبی نے بھی پھر اپنی انہاں قربانیاں دے صلے وچ انہاں نو شانہ اور عزت عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام دے احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔